1 minute yourself۔ آج ہم اس کے چیپٹر نمبر 13 کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ہماری ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت، اور اس کا خلاصہ۔ اب ہم اس کو خلاصے کی صورت میں بیان کرتے ہیں کہ مختصر طور پر آپ اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب میں مندرجہ ذیل اقدامات اٹھاتا ہوں تو میں دوسرے افراد کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکتا ہوں۔ نمبر 1، جب ہم دونوں اپنی اپنی شخصیت اور ذات کی زبردست اور شاندار دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہیں تو پھر ہم دونوں اپنی اپنی بہترین شخصیت سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب ہم اپنی اپنی ذات اور شخصیت میں نکھار پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس وقت ایک دوسرے کی ذات اور شخصیت کی بہتر اور شاندار دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کسی دوسرے سے محبت کا طلبگار ہونے کے بجائے اہم بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے محبت و چاہت کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 4، بعض اوقات موجودہ صورتحال میں ہمارے درمیان معمولی قسم کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور شاندار دیکھ بھال کرتے ہیں تو پھر ہم بعض بڑے اور اہم مسائل وجود میں آنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، ہمارا ارادہ اور عزم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات اور شخصیت سے راہ فرار اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی ذات اور شخصیت اور پھر ایک دوسرے کی شخصیت کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت کریں۔ نمبر 6، کیا آپ نے آج اپنی شخصیت کو گلے لگایا ہے؟ اس سوال کے پوچھنے کے ذریعے ہم اپنی اور اپنی دوسروں کی دیکھ بھال اور نگہداشت کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، جب میں اپنی ذات اور شخصیت اور دوسرا فریق اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ ربط اور تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر ہم دونوں کے درمیان بھی باہمی طور پر شاندار اور زبردست تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب ہم اس کے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان دنیاوی فوائد، یعنی اس سے ہمیں کیا دنیا میں فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کا چیپٹر نمبر 14 یعنی 14 بھی ہے۔ دنیا میں امن و سکون کا آغاز مجھ سے ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ سے امن و سکون کا آغاز ہوتا ہے۔ اس شخص کو مشورہ دیا گیا کہ اگر وہ مزید اہم معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دوبارہ اپنے چچا سے ملاقات کرنا ہوگی یا ان سے ملاقات کرنا چاہیے۔ اس نے اس مشورے پر عمل کیا اور اس کا یہ سفر اور بعد ازاں ہونے والی ملاقات گزشتہ 3 ماہ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں سے زیادہ مفید ثابت ہوئی، اور اس نے بہت ہی بصیر افروز معلومات حاصل کی۔ جب اسے اپنے چچا کے کتب خانے میں خوش آمدید کہا گیا تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے وسط میں کتابوں کے خانے اور ایک گلوب یعنی جو نقشہ بنا ہوتا ہے وہ موجود ہے۔ اس شخص کو یاد آ گیا کہ پہلی ملاقات کے دوران چچا نے اسے گلوب دکھایا تھا، اور جب ہم اپنی ذات و شخصیت کی بہتر دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہیں تو دنیا کا ہر شخص، خواہ وہ دنیا کے کسی اور کونے میں رہتا ہو، ہمارے اس عمل سے مستفید ہوتا ہے اور اس پر مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ شخص کہنے لگا، میں یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ جب آپ اپنی ذات و شخصیت کی مناسب دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرتے ہیں تو آپ کا یہ رویہ اور طرز عمل عالمی امن کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے چچا مسکرائے اور پوچھنے لگے، تمہیں یہ حقیقت کیسے معلوم ہوئی؟ یہ شخص کہنے لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب میں اپنی ذات و شخصیت کی بہتر اور دیکھ بھال، زبردست نشو و نما اور اصلاح کرتا ہوں تو پھر مجھے غصہ نہیں آتا، میں بہت مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہوں۔ اب میں یہ حقیقت جان چکا ہوں کہ امن اس وقت تک قائم ہوتا ہے جب غصہ اور ناراضگی موجود نہیں ہوتے اور محبت و پیار کا ہر طرف چرچا ہوتا ہے۔ میری بیوی اور بچوں نے سکون اور اطمینان کے حوالے سے اپنے گھرانے میں عظیم تبدیلی محسوس کی ہے۔ بھتیجے نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں اپنے گھرانے میں دیکھا کہ میری طرف سے اپنی ذات و شخصیت کی مناسب اور زبردست دیکھ بھال نگہداشت کے لیے مجھ پر بہت اچھے اور مفید اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں یہ بھی سکھایا جائے کہ ہم اپنی ذات و شخصیت کی زبردست اور شاندار دیکھ بھال اور نگہداشت کیسے کر سکتے ہیں۔ اب ہم باہم ایک زیادہ پرلطف زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا گھرانہ خوش و خرم اور مطمئن ہے۔ چچا نے کہا، تم بہت ہی خوش اور مطمئن محسوس ہو رہے ہو اور اب تم مندرجہ ذیل فلسفہ بھی سمجھ سکو گے۔ جب اس دنیا کا ہر فرد اپنی ذات و شخصیت کی بہتر دیکھ بھال اور نگہداشت کرتا ہے تو اس دنیا کا ہر فرد یہ محسوس کرے گا کہ دوسرے افراد اس کا بہت زیادہ خیال کر رہے ہیں، اور پھر بالآخر ہم سب ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چچا نے کہا، یہ فلسفہ محض نظریاتی نہیں ہے بلکہ مثالی اور عملی بھی ہے، اور یہ تم اور تمہارے گھرانے کے لیے بھی ہے۔ شکوک و شبہات سے لبریز اس شخص نے کہا، جب ایک شخص غربت کا مارا ہوا ہو اور انصاف کے لیے وہ در در پھرتا ہو تو وہ محض 1 منٹ میں کیا کر سکتا ہے؟ چچا نے جواب دیا، چونکہ میں نہ تو غریب ہوں اور نہ ہی انصاف کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہوں،
اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ شخص بھی واقعی ایک لمحے کے لیے توقف کرتا ہے اور اپنا جائزہ لیتا ہے اور اپنی اندرونی صدا سنتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی لے گا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے ان کے بھتیجے کے اندر ہی ان کے سوال کا جواب موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا، جب حالات خراب ہوں یا پھر اچھے ہوں تو پھر کیا صرف اسی وقت ہی اپنی ذات و شخصیت کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت لازمی ٹھہرتی ہے؟ بھتیجے نے جواب میں کہا، جب ہم برے حالات کا شکار ہوں اور ہماری مدد کرنے والا کوئی دوسرا فرد موجود نہ ہو تو پھر لازمی طور پر خود ہی اپنی ذات و شخصیت کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت کرنا چاہیے۔ چچا نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تم عام طور پر کیسے خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہو؟ تم اپنے لیے معمولی کام سر انجام دے کر خوش ہوتے ہو یا قدرے بڑے اور اہم کام تمہیں خوشی اور مسرت مہیا کرتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ امر میرے لیے مسلسل حیرت کا باعث ہے کہ محض معمولی امور مثلاً اپنے رویے اور طرز عمل میں تبدیلی کے ذریعے ہی خوشی اور طمانینت کا سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ چچا نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، دنیا کے خوفناک اور پریشان کن حالات کو تبدیل کرنا تو شاید بہت ہی مشکل ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر کے حالات کو بآسانی تبدیل کر سکتا ہے۔ پھر چچا نے پوچھا، حالات سے قطع نظر جب ایک شخص نے معمولی تبدیلیوں کے ذریعے اپنی ذات و شخصیت میں نکھار پیدا کر لیا، اس کے ساتھ کم از کم غصے کا اظہار کیوں نہیں کرتا اور اپنی ذات و شخصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ایسا شخص جو کم رنجیدہ اور غمگین ہو دوسروں کی ذات و شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنے پر خود کو زیادہ آمادہ نہیں کر پاتا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر ہم سب، خاص طور پر جو ہم میں سے زیادہ مشکل میں ہیں، ایک دوسرے کی حالت اور شخصیت کی زیادہ دیکھ بھال اور نگہداشت کریں تو یہ دنیا امن کا گہوارہ نہ بن جائے؟ یہ شخص سوچ میں ڈوب گیا۔ بالآخر اس شخص نے اپنا سر اٹھایا اور نہایت تفکر آمیز انداز میں کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیا کے تمام مسائل کا حل کر سکیں، لیکن اگر دنیا کے تمام انسان اپنی ذات و شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کا عزم اور ارادہ کر لیں تو دنیا انسانوں کے رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ ثابت ہوتی، لیکن بہت کم پریشان اور بے سکون لوگ ہوں گے۔ چچا نے کہا، بالکل درست، ہماری تمام ضرورتیں خواہشات و تکمیل کے مراحل اختیار نہیں کر سکتی، لیکن جب ہم اپنی ذات و شخصیت کی بہتر طور پر دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی طرف سے یہ رویہ اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو ہم باہمی طور پر ایک دوسرے کی مدد اور معاونت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنی ذات و شخصیت کی بہتر دیکھ بھال اور نگہداشت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو وہ پھر کسی دوسرے فرد یا ادارے کے محتاج نہیں رہتے۔ چچا نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، ایک طرف تو ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جنہیں ہماری مدد کی عارضی طور پر ضرورت ہوتی ہے، اور پھر انہیں یہ بھی بتا اور سکھا سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور زبردست دیکھ بھال اور نگہداشت کر سکتے ہیں۔ چچا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، در حقیقت کچھ لوگ امریکہ کی مغربی طرف میں موجود ایک مجسمے کو سیدھا کرنا چاہتے تھے تاکہ مجسمہ آزادی کو متوازن کیا جا سکے۔ اسی طرح مجسمہ ذمہ داری بھی اس وقت سیدھا اور متوازن ہوگا جب ہم میں سے ہر شخص اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھانے کا عہد اور عزم کر لیتا ہے تاکہ ہم اپنی ذاتی آزادی کو یقینی بنا سکیں۔ نوجوان شخص کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ میرے نزدیک ذمہ داری ہمیشہ سے ایک ایسی چیز رہی ہے جسے میں واقعی انجام نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ میرے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے ضمن میں بھی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے فرائض میں صلاحیت کے مطابق ادا کروں۔ یہ شخص آہستہ آہستہ خود سے کہہ رہا تھا، دنیا کے امن و سکون کا آغاز مجھ سے ہوتا ہے۔ یہ تھا اس کا چیپٹر نمبر 14۔ اب ہم اس کے اگلے چیپٹر، جو کہ اس کا آخری چیپٹر ہے، وہ ہے تحفہ، اس کے بارے میں بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔